بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق اور ہماری ذمہ داریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعۃ الطلاق۔ نمبر 1، طلاق کے بعد جہاں عدت کا نان نفقہ سکنا مہر عورت کا حق ہے، وہیں متعۃ الطلاق بھی اس کا حق ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 241۔ ترجمہ: اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ تفسیر: جب مہر مقرر ہوا ہو تو اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ متعلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے۔ ان تمام احکام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اقدام اسی وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو۔ دوسرے، جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اختتام بھی شرافت اور فراغ دلی اور احترام خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہیں۔ بحوالہ توضیح القرآن، متاع کو بعض نے واجب کہا اور بعض نے مستحب، یعنی متاع مرد کو دینا پڑے گا یا کہا جائے متاع مرد کو دینا چاہیے، بہرحال عورت کو متاع لینا چاہیے۔ نمبر 2، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی تو متاع بھی دیا۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ محدث حیثمی رحمت اللہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، بحوالہ مجمع زوائد، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو 20,000 درہم بطور متاع دیا۔ جبکہ یہ رقم اس عورت کے پاس لائی گئی اور اس کے سامنے رکھی گئی تو اس نے کہا جدائی دینے والے محبوب کی طرف سے کم تحفہ ہے۔ نمبر 3، شیخ نور الدین اطرزل تحریر فرماتے ہیں کہ دارقطنی نے سویا بن افلا سے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ عائشہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سانحہ پیش آیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت پر بیعت کر لی گئی تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ وہ فرمانے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قتل کیے جائیں اور تم شماتت ظاہر کر رہی ہو، دشمن کے غم پر خوشی ظاہر کرنا، جاؤ تم کو 3 طلاق۔ راوی کہتے ہیں وہ اپنی گول چادر میں لپٹ گئیں اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور متاع تحفہ یعنی 10,000 درہم بھیجے اور ان کا بقیہ مہر بھی بھیجا۔ وہ کہنے لگیں جدائی دینے والے حبیب کی طرف سے کم تحفہ ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یہ جملہ پہنچا تو رو پڑے اور فرمایا اگر میں نے اپنے نانا کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا جو کوئی مرد اپنی بیوی کو ایک ساتھ یا تفریق وارث قراء 3 وقفوں سے طلاق دے دے تو اس کے لیے وہ عورت حلال نہ ہوگی، یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو میں اس عورت کو رجوع کر لیتا۔ نمبر 4، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، بحوالہ تفسیر مظہری، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو طلاق دے دی تو بطور متاع کے ان کو ایک حبشی باندھی دی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ عورتیں قابل تعریف و ترحم ہیں اور ان میں 2 صفات تو ایسی ہیں کہ مردوں میں سے بھی کہیں بڑی ہوتی ہیں، خدمتگاری اور عفت۔ نیز فرمایا کہ ہر صورت میں مردوں کو اپنی بیویوں کی قدر کرنا چاہیے، 2 وجہ سے، ایک تو بیوی ہونے کی وجہ سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں قید ہیں اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے جو ہر طرح اپنے بس میں ہوا ہو اس کو تکلیف پہنچائی جائے، دوسرے دین کی وجہ سے کیونکہ تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے، بس عورتوں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے کس اور مجبور اور شکستہ دل کا تھوڑا سا عمل بھی مقبول فرما لیتے ہیں اور اس کے درجے بڑھا دیتے ہیں۔ طلاق کے ممکنہ اسباب و علل جن سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی عنوان سے کبھی صراحتاً کبھی اشارتاً یا کنایتاً کبھی شہد میں زہر گھول کر جس کا شوہر کو احساس نہیں ہوتا اس کی بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے یا عورت کو شوہر کے خلاف اکساتا ہے
اور دونوں کے درمیان شقاق و درار پیدا ہو جاتی ہے اور گہری خلیج دونوں میں کے درمیان بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق و تفریق پر وہ رشتہ ختم ہو کر دشمنوں کی خوشی و مسرت اور اپنوں کے لیے کلفت و کدورت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف اکسائے یعنی بھڑکائے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی غلام کو اپنے آقا کے خلاف اکسائے یعنی بھڑکائے۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ کبھی طلاق کا سبب سوتن یعنی سوکن ہوا کرتی ہے، اور بعض دفعہ آدمی اپنی ایک بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو دوسری ہونے والی پہلی بیوی کو طلاق دینے کی شرط لگاتی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث پاک سے یہ رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 2، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا سودا اپنے بھائی کی آبروزی ہے۔ بحوالہ جامع صغیر۔ نمبر 3، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے مسلم بھائی کا ناحق آبرو ریزی کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، اس کی عزت نفس سے کھیلنا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ حدیث نمبر 4877۔ نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حدیث نمبر 2019۔ نمبر 5، بحوالہ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 303۔ ثابت بن ضحاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایمان والے کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مانند ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، مسلمانوں میں سے کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے عامت المسلمین محفوظ رہیں۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حدیث نمبر 2504۔ اس روایت میں ہاتھ سے پہلے زبان کو ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ ہاتھ سے مار دھاڑ قریر و وقوع ہے، اور زبان سے ستانا، سنانا، جتانا، چڑھانا، لگانا، بھنانا، چغل خوری کثیر الوقوع ہے۔ زبان چلانے کے لیے قوت و طاقت، شجاعت و بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمزور و ناتواں، بچہ و بوڑھا، بیمار و آزاد، کوئی بھی زبان سے تکلیف دے سکتا ہے۔ حد تو یہ کہ فریق مخالف سامنے نہ ہو تب بھی غیبت، چغل خوری کے ذریعے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور بعض دفعہ حقیقت واقعہ، حقیقت حال جو بات ہے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ذریعے اصل برائی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ہاتھ کی تکلیف کا علاج آسان ہے، اور زبان کی تکالیف بسا اوقات 50 سال بلکہ آخری دم تک دل میں پھانس بن کر ستاتی ہے۔ عربی شاعر نے سچ کہا ہے، جس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے شرح جامی میں نقل کیا ہے۔ نمبر 7، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند رحمت سے دور وہ شخص ہے جو بہت جھگڑالو ہو۔ بحوالہ کنز العمال۔ نمبر 8، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی کو اس کے گناہ پر آر دلائی، ذلیل کیا یا تانا مارا، وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ خود اس کا گناہ کو نہ کر لے۔ بحوالہ سنن ترمذی۔ حدیث نمبر 2505۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ انتہا اور یہ معلوم نہیں کہ کسی نے توبہ کی یا نہ کی، لیکن جس خزن ایمان والے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اس نے توبہ کر لی ہوگی۔ عدل و انصاف فقط حشر پر موقف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ نمبر 9، قال اللہ تعالی وَوَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے ہر تانا دینے والے، عیب چننے والے کی، یعنی اپنی خبر نہیں لیتا، دوسروں کو حقیر سمجھ کر تانے دیتا ہے، اور ان کے واقعی یا غیر واقعی عیب چنتا رہتا ہے۔ بحوالہ ترجمہ تفسیر حضرت شیخ الہند و حضرت عثمانی رحمۃ اللہ۔ نمبر 9،
ناچیز کے علم میں یقینی قطعی متواتر طریق پر ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس طرح سسرال کی معمولی چھٹ پٹ واقعات بار بار اپنے میکے میں کہنا نتیجے کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے، اسی طرح نا تجربے کار نا عمر شوہر کا میاں بیوی کے درمیان کی چھوٹی موٹی باتوں کو اپنے گھر والوں سے بطور شکایت کہنا یا بیان کرنا بھی میاں بیوی کے درمیان رشتے میں دراڑ و نزول کا سبب بنتا ہے، بعض کا دورت بڑھاتا ہے۔ راز میرا عدد سے کہتے ہیں، بات پختی نہیں ذرا تم سے داغ۔ شوہر اپنے گھر والوں کو اپنا ہمدردی یہی خواہ جان کر سمجھ کر میاں بیوی کے باہمی اختلافات ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب بظاہر خیر خواہی دکھاتے اور طلاق دینے سے منع کرتے اور معاشرتی میں بدنامی کا خوف دلاتے رہتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر بہو سے کسی ناچاکی یا اختلاف پر پرانی رنجش ہونے کی وجہ سے اور کبھی سمدھیانے کے کسی فرض سے نفرت و عناد ہونے کی وجہ سے بہت ہی خوبصورتی باریکی سے طلاق پر اکساتے بھی رہتے ہیں۔ بطور اشتہار اس بات تاوا یہ واقعہ عرض ہے کہ ایک مرتبہ ایسی ہی کی کسی کی مجلس میں راقم حاضر تھا، شوہر طلاق کی دھمکی دے رہا تھا، اس کی ماں و بہنیں منع کر رہی تھیں۔ شوہر کے جانے کے بعد بذات خود سنا کہ یہ بھڑوا کیا طلاق دے گا، ارے یہ تو اسی طرح برسوں سے بڑبڑ کر رہا ہے، کبھی آج تک طلاق دی تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ غلط شوہر کی والدہ و حقیقی بہنوں کی گفتگو سے صاف جھلک رہا تھا کہ ان پر بیٹے و حقیقی بھائی کی محبت کی بنسبت بہو یا بھاوج کی نفرت و بغض اناج غالب آ رہا تھا۔ الہی آبرو رکھنا بہت نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، بظاہر اس نامناسب مضمون کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داری خود سمجھے، اگر ضرورت پیش آ جائے اور رہنمائی درکار ہو تو ایسے شخص سے صلاح و مشورہ لے جو خوف خدا رکھتا ہو، جو فریقین میں نہ کسی کا حامی ہو نہ مخالف، جن میں سے ایک عالم با عمل با صاحب بصیرت بھی ہے، لیکن یہ راقم الحروف کی ذاتی حقیر رائے ہے، کوئی قطعی حتمی شرعی فیصلہ نہیں۔ اسی طرح دولہا دلہن دونوں کے اہل خانہ و بزرگوں کو بھی آنکھ بند کر کے اپنے بیٹا بیٹی کے اپنے فریق کی شکایت کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد دودھ کی دھلی ہے، فرشتہ صفت ہے، وہ کبھی کذب بیانی اور دروغ و گوئی نہیں کر سکتی، جبکہ راقم الحروف ثقل ذرائع سے یہ جانتا ہے کہ بسا اوقات شوہر اپنے گھر والوں کو ان کے ساتھ اپنی وفاداری و ہمدردی، نیک سلوک یا حکمت عملی کے بعد اپنی بیوی یا اپنے خسراری رشتہ داروں پر جھوٹ گڑتا ہے، تہمت لگاتا ہے، مثلا یہ کہ تمہاری بہو مجھ سے تمہارے خلاف یہ بات کہہ رہی ہے، اور بسا اوقات ایسے مشاہدات و تجربات سامنے آتے ہیں کہ میاں بیوی نے آپس میں سازش رچی، کہانی بنائی اور شوہر نے سب کے سامنے بیوی کو ڈانٹا، اس کی برائیاں کی، اس کو چھوڑنے کی دھمکی دی، جبکہ اندرون خانہ دونوں ایک ہوتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر والے کہیں جائیداد وغیرہ سے نظر انداز نہ کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ زوجین ایک دوسرے کے حقوق کی مکمل ادائیگی کی کوشش کریں، مرد کا یہ سمجھانا کہ آخر یہ آئے گی تو یہیں جائے گی کہاں، اور اس زخم و گھمنڈ میں عورت کو اس کے میکے میں چھوڑے رکھنا ظلم و ستم اور ناانصافی ہے۔ اسی طرح عورت کا مرد کو حقوق زوجیت کی ادائیگی اور تخلیہ سے روکنا اور یہ سمجھنا آخر جائے گا کہاں، آئے گا تو یہیں، اور شوہر کو بار بار اسی خوش فہمی و مغالطے میں مناتے رہنے پر مجبور کرنا اور اس کی رذالت و نداعت ہے۔ زوجین کی یہ حرکات طلاق و تفریق تک پہنچا سکتی ہے، جو شریعت کی نظر میں مبغوض و ناپسندیدہ ہے۔ تحریر یار نے نہ پڑھی میری مدتوں، رکھے ہی رہے طاق میں عرض گزر گئی، عرض احوال کو گلہ سمجھے، کیا کہا میں نے آپ کیا سمجھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔